منسٹر ہیلتھ حاجی گلبر صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ حاجی حیدر خان صاحب، اور ہمارے کولیگ رحمت خالق صاحب، اور دختر داریل سریا زمان صاحب، اور میرے داریل کے غیور عوام، علماء کرام اور میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اور میں شکر گزار ہوں ایف سی این اے کمانڈر صاحب کا کہ جنہوں نے دعوت دی اور ایک موقع مجھے ملا آپ لوگوں کے بیچ آنے کا، اور یہ جو کام شروع ہے تعلیمی جرگے کا، اس میں آپ لوگوں کا ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا۔ پہلے بھی میرا ادھر آنا ہوا ہے اور کئی لوگوں کے ساتھ تو بڑا گہرا تعلق بنا، اور اس سیاسی سفر میں میرے ساتھ چلے اور کئی لوگوں کے ساتھ شناسائی ہے، اور میرے خیال میں باقی جتنے بھی ہیں وہ جان پہچان تو ہے ہی ہے۔ داریل میرے لیے دوسرا گھر ہے۔ جب میں نے سیاسی سرگرمیاں دیمر استور ریجن کی میں نے سنبھالی تھی تو میرا جو پہلا وزٹ تھا وہ داریل میں تھا۔ تو یہ اور میں رات کو جب میں نے ادھر سٹے کیا اور جو محبت اور جو مہمان نوازی داریل کے لوگوں سے مجھے ملی، میں نہیں سمجھتا گلگت بلتستان میں کہیں اتنی محبت نہیں تھی۔ اور میں ضرور کہوں گا کہ فورس کمانڈر صاحب، جب زندگی میں موقع ملے ایک رات ادھر ان لوگوں کے بیچ میں، اگر اللہ آپ کو موقع دے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے مہمان نواز اور محبت والے لوگ ہیں۔ تو میں بالخصوص یہاں پہ جو نوجوان اور جو بچے ادھر پڑھنے والے ہیں اور جو حاضرین ہیں، ایک جو پاکستان جو بنا ہے اور یہ جو فلسفہ ہے، یہ میں بتانا چاہوں گا ایک دفعہ پھر۔ اور بالخصوص پرائم منسٹر صاحب کا جو ریاست مدینہ کا جو ویژن ہے، وہ بار بار تقریر میں کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ، اور یہ ریاست مدینہ وہ کیوں کہتے ہیں اور پاکستان کا تعلق کیا ہے ریاست مدینہ کے ساتھ۔ ریاست مدینہ بنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی۔ پاکستان بنا جب مسلمانوں نے ہجرت کی۔ جو مسلمانان اس وقت تھے، صحابہ کرام تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جو ہجرت ہوئی تھی، ان کے جو دشمن تھے، جن کے ظلم و ستم سے وہ تنگ ہوئے تھے، وہ تھے مشرکین۔ اور جو پاکستان بنا، جو مسلمانوں نے ہجرت کی، تو وہ جن کے ظلم و ستم سے جو تنگ تھے وہ بھی مشرکین تھے۔ اور جو مدینہ بنا اور مدینے کا نام مدینہ پڑا، اور مدینہ منورہ ہم کہتے ہیں، تو اس کا جو ترجمہ ہے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، منورہ روشن شہر۔ اور جب پاکستان بنا، پاکستان جو نام جو اس ملک کو ملا، تو پاکستان کا بھی مطلب جو پاک ہو گئی، اور ستان جگہ، پاکستان پاک جگہ، تو یہ نام بھی نام پہ ملا۔ پھر ہم پہلی جنگ ہوئی مدینہ منورہ میں، غزوہ بدر، قلیل صحابہ کرام، چند تلواریں، کچھ ڈنڈے، کچھ گھوڑے، 313 کی تعداد، بھروسہ ان کو اللہ اور اللہ کے حبیب پہ، اور 1000 کفار سے جن کے پاس ہتھیار بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، تلواریں بھی تھیں، ان سے جا کے جنگ کی اور فتح یاب ہوئے۔ 1948 پاکستان کی پہلی جنگ، پاکستان کی اپنی پوری فوج بھی اس وقت نہیں بنی تھی، شہریوں نے جنگ لڑی، ڈنڈوں سے، پتھروں سے کشمیر کو آزاد کیا۔ اور یہی 1948 کا سال تھا جب گلگت بلتستان میں ہمارے آباء و اجداد نے بھی جب سنا کہ ہاں ایک خطہ بن رہا ہے کلمے کے نام پہ، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ادھر بھی تحریک چلی، اسی تحریک کی سپورٹ میں، انہی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کہ ایک خطہ ملے گا جہاں پہ مسلمان اپنی آزادی سے، اپنے مرضی سے زندگی گزاریں گے، اپنی ریاست بنائیں گے، اپنی حکومت قائم کریں گے۔ دوسری جنگ ہوئی، مشرکین نے حملہ کیا، مکے کے خندق کھودی گئی،
मदीने का दिफा हुआ, पाकिस्तान की दूसरी जंग हुई, 6 सितंबर को हमला हुआ और पाकिस्तान की अफवाज ने और एयर फोर्स ने दिफा किया। उसको हम पाकिस्तान का यौम दिफा मानते, दिन जो हम आज भी मनाते हैं। ये दूसरी जंग हुई। फिर तीसरी जंग है ग़ज़वा उहद, जो एक हिदायत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रअंदाज हुई। ग़ज़वा उहद में नुकसान उठाना पड़ा। हमारी तीसरी जंग सकूत ढाका 1971 में हुआ। लेकिन यह भी याद रखें कि जब मुसलमानों की चौथी जंग हुई तो फतह मक्का हुआ, मक्के को मुसलमानों ने फतह किया। और ये भी याद रखें कि ये मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला जब चौथी जंग होगी दिल्ली में पाकिस्तान का परचम लहराया जाएगा। ये नौजवानों को बताने का मकसद क्या है कि पाकिस्तान जिस नाम, जिस नजरिए और जिस कलिमा पे बना है, ये जो मस्जिद बनती है ये इसी नजरिए पे बनती है। ये पाकिस्तान जो बना, ये सरजमीन, ये चप्पा एक एक इंच ये मस्जिद के नाम पे, मस्जिद के नजरिए पे बना है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम और इल्म के बारे में वाज़ेह हदीसें, आज हमारा तालीमी जरगा है। इल्म हासिल करना मर्द औरत पर फर्ज है, यह हदीस है। फिर दूसरी हदीस है कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। अब यहां पर मैं एक तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की कि अगर दीनी इल्म होता तो मरकज तो मदीना था, चीन का क्यों बताया गया? चीन का क्यों बताया गया? तो इल्म सबसे अफजल इल्म, कुरान पढ़ना पढ़ाना, उसके बाद तिब, उसके बाद हर वो इल्म जो अल्लाह ने तख्लीक की है, जैसे एटम है, साइंस है या और कोई चीज इल्म, खालिक अल्लाह है। दरियाफ्त जो जुस्तजू करेगा, कुरान में है कि ये कायनात अल्लाह ने बनाई है, इसमें निशानियां गौर करने वालों के लिए। तो जो गौर करेगा, जो जुस्तजू करेगा, जो इस इल्म के रास्ते को हासिल करने के लिए, अल्लाह फिर उसको इल्म अता कर देगा, फिर उसको कई दरवाजे खोल देगा इल्म के, ऐसे ऐसे कि दुनिया हैरान होती है। तो ये सब इल्म अल्लाह की ही तख्लीक है। और एक और हदीस है कि जहां पर भी इल्म मिले, इल्म की कोई बात मिले, मोमिन की खोई हुई मीरास समझ के उसको हासिल करो। तो अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जब आज मुझे बताया इधर कि कितने 100 साल पहले जब बुद्ध रहते थे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी थी, इल्म का गहवारा था। आज हम मुसलमान हैं, उस नबी के पैरोकार हैं जिस पे पहली वही आती है कि इकरा, पढ़, फिर हदीसें हैं। और आज हमारी परसेंटेज सबसे नीचे क्यों, सबसे पीछे क्यों है हम? और बिलखुसूस मेरा ये दारेल पीछे क्यों है, जब यहां पे इतने बड़े उलमाए कराम हैं और ऐसे लोग हैं जो दीन का दर्द और जज्बा और मोहब्बत रखते हैं। तो ये रेशियो, ये तादाद खवातीन की 7% क्यों है? ये 23% बच्चों की तादाद क्यों है? ये तो गिलगित बल्तिस्तान में भी सबसे कम है। मैं आप लोगों का भाई हूं, मैं आप लोगों का बेटा हूं, मैं आप लोगों का बाजू हूं और मैं यहां पे तालीम के लिए काम करना चाहता हूं। मैं यहां पर आपकी बच्चियों के लिए तालीमी मराकज बनाना चाहता हूं। हाँ, अगर चादर चारदीवारी की बात है तो ये हमारा वादा है आपसे कि जहां पर दीवारें 6 फुट है हम 12 फुट बनाएंगे। जहां पर ग्रेड 1 है तो हम पूरे का पूरा अमला खवातीन का भर्ती करेंगे आपके लिए। आप अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। आपको जो चीज चाहिए इंशाअल्लाह ताला हुकूमत करेगी। आप अगर तालीम पे तवज्जो देंगे तो फिर हम आपकी पढ़ी लिखी बच्चियों को LHV में ट्रेन करेंगे, दाया में ट्रेन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा कि डॉक्टर्स आपकी बच्चियां बनेंगी जो आपकी खिदमत करेंगी, जो फिर आपके बच्चे पढ़ेंगे। और यहां फिर वही दौर आएगा कि जो हमारे
ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا کہ نہ صرف علم میں ہم کمال حاصل کریں بلکہ دنیا کو بھی سکھائیں کہ ہاں یہ تخلیق میرے رب کی تھی. تو میں حاضر ہوں. آپ نے جو ادھر کیا کہتے ہیں سپاسنامے میں جو بھی پیش کیا میں اس سے بڑھ کے کرنا چاہتا ہوں, اور میں یہ کمشنر صاحب کو کہوں گا کہ یہ سپاسنامہ مجھے آفس میں بھی پہنچا ہے انشاءاللہ تعالی. جتنی اس پہلی اے ڈی پی سے ہی ہم سٹارٹ کریں گے اور جتنا اس کام کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں, آپ کے فرنیچرز ہیں, آپ کے لیبز ہیں, آپ کے سکولز کی اپگریڈیشنز ہیں, اور پی سی فور یہ ہمارا پورا گلگت بلتستان کا ایشو ہے کہ انفراسٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے اور وہاں پر جو عملہ ہے, جو ٹیچرز ہیں, اس کو بھرتی نہیں کیا گیا. تو جس سے مطلب جس چیز کے لیے اس بلڈنگ پہ خرچہ ہوا تو وہ فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میرا عنقریب وزٹ ہوگا, پرائم منسٹر صاحب سے بھی میں مل رہا ہوں, تو جتنی ہمارے پی سی 4 کی تعداد ہے, میرے خیال میں 7,000, ہم کوشش کریں گے کہ 7,000 کی 7,000 ملازمتیں گلگت بلتستان کو آئیں گی, اور جتنی پھر آپ کی کمی ہے وہ پوری کی جائے گی. تو تعلیم کے لیے آپ کے, اور ہاں بالخصوص میں یہ بول رہا تھا کہ سریا زمان جو آپ کی بیٹی ہے, جو ہماری بہن ہے, ان کے کاندھے پہ ہم نے بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہوئی ہے کہ خواتین کی نہ صرف تعلیم کا مسئلہ بلکہ یہاں پہ جتنے بھی خواتین سے متعلق ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, یا کوئی ایسی اسکیم ہے جس سے ہم خواتین کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں. اور نہ صرف دارال تانگیر دیمر, اور ہم نے باقی تمام اپنی جو 3 خواتین ممبر اسمبلی کی ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ اسپیشلی سریا زمان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, اور وہ آئیں گی آپ لوگوں کی طرف. اور مجھے پتہ ہے, میں نے بتایا ہوا ہے کہ جتنی محبت دارال کے لوگوں میں, اتنی تو میں نے کہیں نہیں دیکھی, واللہ میں نے کہیں دیکھی. جتنی مہمان نوازی آپ لوگ کر رہے تھے, میں شرمندہ ہو رہا تھا, میں آخر میں کہہ رہا تھا کہ بس اس سے زیادہ آپ لوگ نہ کریں, مجھ سے بیٹھا نہیں جائے گا. اور ایک اور چیز, آپ لوگوں کی جتنی خوبصورت جگہیں, جو ایک پرسپشن ہے, میں اس کو بھی چینج کرنا چاہتا ہوں. میں ڈومیسٹک ٹورزم کو آپ لوگوں کی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں. جی بی سے ہم سٹارٹ کریں گے, اس میں ہم لوگ کمیٹیز بنائیں گے, میرے ساتھ ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ صاحب ہیں, اور بلکہ پورے کیا کہتے ہیں دیمر کے جو ہمارے ممبران ہیں, اسپیشلی ہم دارال تانگیر میں. اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ ہماری آرمی اور فورس کمانڈر صاحب ڈیڈیکیٹڈ ہیں دارال اور تانگیر میں. تو انشاءاللہ تعالی جہاں پہ ہمیں ان کی بھی ضرورت ہوگی ہم ادھر بھی کہہ دیں گے. تو یہ پوری حکومت آپ لوگوں کی خدمت میں کھڑی ہے اور آپ لوگوں کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہے. اب صرف آپ لوگوں نے ہمت کرنی ہے اور اس موقع کو نہیں گنوانا. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اگلے 5-10 سال میں ہم ایک مختلف دارال دیکھیں گے جہاں کی اوسط تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے مختلف تبدیل ہوگی. تو بہت بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.